على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، خواتین اسلام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھا ہے، جیسے سورہ یونس علیہ السلام کے نام پر، سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، سورہ نوح علیہ السلام کے نام پر، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی سورہ محمد ہے. اسی میں سے ایک سورت سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر. 12ویں پارے میں کہ آخر میں یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام گھر میں کیسے تھے اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سازش کی. کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے پھر نکالے گئے، بازار مصر میں بیچا گیا ان کو. ایک وقت آیا کہ مصر کے تخت پر جانشین ہوئے، بادشاہ بنائے گئے. ان کی زندگی کے بڑے مراحل ہیں. سورہ یوسف کے اس واقعے کو، اس قصے کو قرآن نے احسن القصص قرآن کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا، جس میں نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں، نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں. اگر صرف یوسف علیہ السلام کے واقعے کی نصیحتوں کو، ایک ایک پوائنٹ کو ہر روز ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے دروس کافی نہیں ہوں گے. اتنے نصیحت کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. سورہ یوسف کے آغاز میں یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب کے پاس آئے اور خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب بتا رہے ہیں کہ آسمان کے 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ آنے والی زندگی میں میرے بیٹے یوسف کی بڑی شان ہوگی اور اس کا بہت بڑا مقام ہونے والا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے پیارے بیٹے، تمہارا خواب بڑا عظیم ہے، بڑا شاندار خواب ہے. میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتاؤ، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش شروع کر دیں گے. تمہاری عظمت، تمہارے مقام کو سمجھ کر تم سے حسد کرنے لگیں گے. دیکھیے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں سے مت بتاؤ، یہ نہیں کہا کہ غیروں کو مت بتاؤ، تمہارے دشمنوں کو مت بتاؤ. اکثر غیر تو غیر ہے، دشمن تو دشمن ہے. اکثر نقصان پہنچانے والے خود اپنے بھائی ہوتے ہیں.
خود اپنوں میں اپنے دشمن نکلتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی دشمن سے، کسی مخالف سے، کسی غیر قوم سے اپنا یہ خواب مت بتانا، کہا کہ اپنے بھائیوں سے اپنا خواب مت بتانا، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کریں گے، تم سے حسد کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بچوں میں بعض بچوں کی محبت ماں باپ کے دل میں فطری ہوتی ہے۔ کوئی بڑے بیٹے سے محبت کرتا ہے، کبھی بعض ماں باپ کو چھوٹے بیٹے کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے، اس پر اللہ تعالی ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کریں، ناانصافی نہیں کریں، لین دین میں، برتاؤ کرنے میں ہم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں۔ بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے والد محترم ہم سب کو چھوڑ کر کے صرف یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے ہی کیوں اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسد شروع ہو گیا، بھائیوں کو حسد شروع ہو گیا۔ دیکھیے حسد کی آگ، انسان کسی کی عزت، کسی کی شہرت، کسی کی ترقی، کسی کی مالداری کو دیکھ کر جب اس کے دل میں جلن شروع ہوتی ہے تو یہ جلن، یہ حسد کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ حسد کی آگ جب جلتی ہے تو بھائی اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے۔ بھائی کو بھائی سے جلن شروع ہو گئی۔ آدم کے پہلے بیٹے حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے کیوں قتل کیا؟ پہلا قتل۔ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا گناہ۔ ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ تو یہ حسد بہت خطرناک گناہ ہے۔ آسمان پر، زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا ہوا۔ بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جب حسد کی آگ جلی، مشورے کے لیے بیٹھے کیا کرنا یوسف کو۔ دیکھیے بھائی مشورے دے رہے ہیں، اقتلوا یوسف، ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں مشورہ دے رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو۔ دوسرے کا مشورہ یہ ہے کہ کسی اجنبی نامعلوم جگہ دور لے جا کر کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایک بھائی نے دیکھا کہ یہ لوگ تو قتل کر کے رہیں گے، اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ لے جا کر کے کسی کنویں میں چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑے، پانی نکالنے والے آئیں تو دیکھیں کہ اس میں کوئی بچہ ہے تو وہ لوگ بچے کو بھی نکال لے جائیں گے۔ یہ اس کا ہمدردانہ مشورہ تھا اس بھائی کا کہ ہو سکتا ہے میرا بھائی اسی بہانے قتل سے بچ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ دیکھیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ ہماری ساری نعمتیں اور ساری خوبیوں کو سب کے سامنے بتانا نہیں چاہیے، بعض نعمتوں کو چھپانا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں دیکھ کر کے، خوبیاں دیکھ کر کے، ترقی دیکھ کر کے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اسی لیے نعمتوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ کوئی حسد کرے گا، کوئی نظر لگائے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ پوری دنیا والے، ساری قوم، ساری ملت اگر ہمارے خلاف ہو جائے، ہم سے دشمنی کرنا شروع کر دے، ہماری مخالف ہو جائے، ہم کو نقصان پہنچانے کا دل میں پختہ ارادہ کر لیں، پوری کوشش کر لیں،
لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کتنی بڑی سازش، کنویں میں ڈال دیے، ان کے دل کی حسد کی آگ بجھ گئی، ان کو سکون ہو گیا کہ ہم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اپنے شاہی محل میں بچے کو پہنچا دیا۔ کنویں سے نکال کر کے شاہی محل میں وہ بچہ پہنچ گیا، اللہ پہنچانے والا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کی ایک دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ امراۃ العزیز، اس بادشاہ کی بیوی، ان پر فدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کو جو خوبصورتی دی گئی ہے تو پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی اکیلے یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا مقام ہے۔ بادشاہ کی بیوی ان پر فدا ہو جاتی ہے، برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، محل کے تمام دروازوں کو بند کر لی، برائی کی دعوت دی۔ دیکھیے یہاں دعوت دینے والی، برائی کی طرف بلانے والی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کی اجازت کے بغیر محل میں کمرے میں کوئی نہیں آ سکتا، سارے دروازے بھی بند ہیں، کہیں سے بے عزتی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی جہاں پر سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں پریشان ہو گئے، عرش کے نیچے کچھ خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا تو ان خوش نصیبوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ شخص بھی ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک ایسا آدمی جس کو حسب و نسب والی، کسی بڑے خاندان والی خوبصورت حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈر کر وہ اپنا قدم آگے نہ بڑھائے، پیچھے ہٹ جائے، گناہ سے باز آ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو قیامت کی دن جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر کے برائی سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ حفاظت کریں، کسی بھی ماحول میں رہیں، کہیں بھی رہیں، بند کمرے میں ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش کرنا ہے، وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کہ جہاں مسلم نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں، ناجائز تعلقات ان کے بہت بڑھ رہے ہیں، مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بہت بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلم لڑکیوں میں ارتداد کی ایک لہر ہے، مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ صرف عشق اور پیار کے چکر میں چلی جا رہی، جھوٹے پیار، اور اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، وہ اپنا ایمان بیچ دے رہی ہے، اپنے اخلاق کو بیچ رہی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ عشق اور پیار کا کھیل زیادہ دن تک نہیں رہتا۔ کتنے ایسے واقعات پیش آئے، غیر مسلم لڑکے نے بہلا پھسلا کر کے لڑکی کو لے گیا، جب تک چاہا اس کے ساتھ کھیلا کودا، انجوائے کیا،
اس کے بعد یا تو اس کو باہر کی کنٹریوں میں لے جا کر کے بیچ دے رہے ہیں یا تو دنیا میں ہی ان کا مرڈر کر دے رہے ہیں، یا تو لے جا کر کے کہیں سنسان جنگل و بیابان میں کہیں لے جا کر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ مسلم لڑکیاں آ کر کے انٹرویو دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور رونا روتی ہیں۔ اس وقت رونا رونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور جو یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ذمہ داروں کی، نوجوانوں کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسلم بہن بیٹیوں کو ارتداد سے ہم بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہماری بہن بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو جب غائب کر دیا گیا، بعد میں ان کے بھائی بنیامین کو بھی غائب کر دیے۔ بوڑھے یعقوب علیہ السلام والد اپنے دو بچوں کے جدائی کے غم میں رو رو کر کے ان کے آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، ان کی آنکھیں رو رو کر کے سفید ہو گئیں، بہت پریشان تھے۔ بہت بڑا حادثہ، دو پیارے بچے ان کی نظروں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہا کہ میرے بچوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، ضرور ملے گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا یقین ہے کہ میرا بیٹا یوسف کہیں بھی غائب ہو اللہ ضرور اسے واپس لائے گا۔ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے تلاش کر کے لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور بچہ واپس آئے گا۔ ایک وقت آیا، یہاں پر نصیحت کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کیسے بھی مسائل آ جائیں، ہم اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں، اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ زندگی میں سارے سہارے ٹوٹ جائیں، ساری امیدیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کا حل ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ سے مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ ایک آخری بات، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ایک گھناؤنی حرکت کی، سازش کی، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیے۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر فائنانس بنے، اور ایسا وقت تھا جب اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے، خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، ہر چہار جانب قحط سالی ہے، کہیں بھی اناج اور غلہ نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اناج اور غلے کا باقاعدہ اسٹاک رکھا تھا، ان کے پاس اناج اور غلے کی بھرمار تھی۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس سے اناج اور غلے مانگ کر لے جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گئے، بھائیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کر کے ہلاک کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، نہیں سمجھے۔ واقعہ لمبا ہے۔ آخر میں اپنے بھائیوں کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، انا یوسف، اے میرے بھائی، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، وہ بھائی جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ آج میں وزیر خزانہ ہوں، لیکن میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا۔ تمام بھائی شرمندہ ہو کر کے اپنی نظریں جھکا لیے۔ میرا وہی بھائی یوسف جس کے ساتھ ہم نے یہ سازش کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج میں تمہیں کچھ بھی ڈانٹ پھٹکار نہیں کروں گا، تم سے میں کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بڑا دل کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ایسی گھناؤنی سازش کی، لیکن اپنے دل میں
کوئی رنجش نہیں رکھی، ایسی مشکل گھڑی میں ان کی مدد بھی کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج بھائیوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں کیسے کیسے اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے، لیکن بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ ویسی کوئی حرکت کی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا؟ لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ہمیں محبت ہے، قرآن کے واقعات سے ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنی ساری دشمنیوں اور سارے اختلافات کو ختم کر کے بھائی بھائی بن جائیں، اور اختلافات کو ختم کریں، بھائی بھائی کو معاف کریں، اور ہر ایک کو معاف کر کے مل جل کر کے زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں عبرت اور نصیحت کی جو بہت ساری باتیں ہیں، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔